الرحمن الرحیم۔ گرامی کے حضرات، ایک سال خلیفہ ہشام بن ملک بن مروان حج کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس نے طواف کعبہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن دھکے رش کی وجہ سے طواف کعبہ نہ کر سکا۔ اپنے وزیر و مشیروں کو لیا اور خطاب کرنے کے لیے حرم شریف میں منبر پہ بیٹھا۔ اسی اثنا میں روشن چہرے والے اماموں کے امام سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین کے لخت جگر زین العابدین تشریف لے آئے۔ ان کا آنا تھا کہ لوگوں نے رستہ خالی کر دیا، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کے قدموں میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے حجر اسود کو خالی کیا، آپ نے جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کعبہ کیا۔ تو ہشام بن عبد الملک بن مروان بڑا پریشان ہوا۔ شامی عراقی سارے لوگ پوچھنے لگے، بادشاہ یہ کون ہے؟ تو بادشاہوں کے بھی طواف نہ کر سکا، تجھے تو دھکے لگے، یہ کون ہے؟ ہمیں تو سمجھ آ رہی کہ یہی بادشاہ ہے۔ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے، لوگ اس کے پاؤں چوم رہے، اس کے لیے مطاف خالی کر دیا گیا۔ بادشاہ ہمیں بتا تو صحیح نا کہ یہ کون ہے؟ تو اب اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وقت کا بادشاہ تو میں ہوں، لیکن میری تو انسلٹ ہو رہی ہے، ہاتھ اس کے چومے جا رہے ہیں، بادشاہ میں ہوں، میرے لیے تو دھکے لگے، میں تو طواف کعبہ نہ کر سکا، ان کے لیے طواف کعبہ کرنے کے لیے جگہ خالی ہو گئی ہے۔ کہنے لگا لا عارف، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اتنی ہی دیر ہوئی کہ ایک شاعر اہل بیت کھڑا ہوا جس کا نام تھا فرتک۔ یہ مولا علی، حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام زین العابدین کا بھی شاعر تھا۔ کہنے لگا میں بتاؤں یہ کون ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، میں بتائیں؟ تو کہنے لگا ھذا الذی تعرف البطحاء وطاعتہ، بادشاہ اگر تو نہیں جانتا تو نہ صحیح، میرے سے پوچھ، یہ وہ شخصیت ہے، ان کو کعبہ بھی جانتا ہے، کعبے کی سرزمین بھی جانتی ہے، اور جس جگہ پہ ان کے پاؤں لگے وہ ہل و حرم جانتے ہیں۔ یہ آنے والے عام نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں۔ دوسرا انہوں نے شعر پڑھا، کہا ھذا ابن خیر عباد کلہم، ھذا التقی والنقی طاہر العلم۔ خدا کے بندوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو نیک بندوں میں اس پاک گرانے کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کو بھی پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کو بھی پیارے۔ اور تیسرا شعر کہا تو کمال کر دیا، کہنے لگا ھذا ابن فاطمہ الزہراء ان کنت جاہلہ۔ وہ فرض کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نظر دیکھیں، توجہ کریں کہ ایک نظر کعبے پہ ہے، ایک نظر امام زین العابدین کے چہرے کی طرف ہے، اور بادشاہ وقت کے سامنے اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ کسی اور بندے کے وس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو جدی پشتی حلالی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سن، ھذا ابن فاطمہ الزہراء ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ بادشاہ سن لے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا آ رہا ہے۔ اور اس فرزق نے خانہ کعبے کے سامنے بھی نبی پاک کے شہزادے کے سامنے کھڑے ہو کے، ہم تو آج ختم نبوت کے نعرے نہیں لگاتے، 1400 سال پہلے ختم نبوت کا نعرہ زین العابدین کے سامنے، مروانیوں کے سامنے لگانے والا کوئی عام نہیں تھا۔ حضور کی اہل بیت کا عاشق فرزق بھی حضور کی اہل بیت کے نعرے بھی لگا رہا ہے، حضور کی ختم نبوت کے تاجدار کے نعرے بھی لگا رہا ہے۔ کہا بادشاہ سن، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کے نانے پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک پورا قصیدہ آل بیت کی شان میں پڑا ہے،
اور کمال کر دی ہے۔ اتنے میں اس نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے شان اہل بیت بیان کرنے والا؟ میں تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ ہم نے اہل بیت کی تعریف کرنی ہے، کر دے، تو جو مرضی کر۔ اس نے کہا چلو اس کو قید کرتے ہیں۔ قید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا عاشق اہل بیت اور قید کر دیا جائے۔ اصفہان کی جیل میں قید کی، آپ نے پیسے بھیجے، انعام بھیجے۔ اس نے کہا میں نے انعام نہیں لینا، میں شہیدوں کی شان ایسے تو بیان تھوڑی کرتا ہوں، پیسے کے لیے نہیں کیا۔ فرمایا پیسے کے لیے تو اگر تو نے نہیں کیا اب شہیدوں کا لنگر تجھے رکھنا پڑے گا، اور آپ نے اس کو آزاد کرایا۔ گرامی کے حضرات، یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی۔ اللہ تعالیٰ